دی ڈیبیٹ میں خوش آمدید۔ آج ہم قرآن مجید کی اس داستان پر بات کریں گے جسے خود قرآن نے احسن القصص یعنی بہترین قصہ کہا ہے، سورہ یوسف۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جس میں انسانی زندگی کے تمام رنگ، حسد، محبت، سازش، صبر اور آخرکار اختیار اپنے عروج پر نظر آتے ہیں۔ اور ہماری آج کی گفتگو کا محور بھی میرا خیال ہے یہی ہونا چاہیے کہ اس داستان میں تقدیر الہی اور انسانی ارادے کا تعلق کیا ہے، یعنی اللہ کا جو پہلے سے لکھا ہوا منصوبہ ہے جسے ہم تقدیر کہتے ہیں، اور انسان کا اپنا عمل اور فیصلہ جسے تدبیر کہا جاتا ہے، تو یہ دونوں کیسے ایک ساتھ چلتے ہیں۔ بالکل، میرا موقف یہ ہے کہ اس داستان کا سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ انسانی زندگی کی بساط پر ہم اپنی چالیں تو چلتے ہیں، لیکن جیت ہمیشہ اللہ کے منصوبے کی ہوتی ہے۔ ہر سازش، ہر غلطی، ہر انسانی کمزوری وہ جو ہے نادانستہ طور پر اسی عظیم منصوبے کو مکمل کرتی ہے، جیسا کہ خود سورہ میں آیا ہے، واللہ غالب علی امرہ، اور اللہ اپنے کام پر غالب ہے۔ اور میں اس نقطے کو ایک مختلف زاویے سے دیکھتا ہوں۔ میرا ماننا یہ ہے کہ تقدیر اپنا راستہ انسانی تدبیر اور اخلاقی فیصلوں کے ذریعے ہی بناتی ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کا منصوبہ کوئی آسمان سے اترا ہوا فرمان نہیں ہے جو انسانوں پر مسلط کر دیے جائے، بلکہ وہ انسان کے جذبات، اس کی آزمائشوں اور اس کے فیصلوں کے اندر سے ہی اپنا راستہ نکالتا ہے۔ آپ نے انسانی جذبات کی بات کی، تو آئیے وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے یہ کہانی شروع ہوتی ہے، ایک خواب سے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد سے کہتے ہیں کہ میں نے 11 ستاروں اور سورج چاند کو خود کو سجدہ کرتے دیکھا ہے۔ اب دیکھیں، یہ کوئی عام خواب نہیں تھا، یہ تقدیر کی پہلی جھلک تھی، آنے والے مستقبل کا ایک واضح اشارہ جسے حضرت یعقوب علیہ السلام فوراً سمجھ گئے اور فرمایا کہ تمہارا رب تمہیں منتخب کرے گا۔ تو یہاں تو معاملہ شروع ہی ایک الہی انتخاب سے ہو رہا ہے۔ یہ بات بہت دلچسپ ہے، لیکن کیا یہ حیران کن نہیں کہ تقدیر کا یہی پہلا اشارہ انسان کے سب سے تاریک جذبے یعنی حسد کو بھڑکا دیتا ہے؟ بھائی فوراً یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ یوسف اور اس کا بھائی ہمارے والد کو ہم سے زیادہ عزیز ہیں۔ تو کیا آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ بھائیوں کا یہ شدید حسد بھی اللہ کے منصوبے کا ہی حصہ تھا؟ اگر ایسا ہے تو پھر ان کے عمل کی اخلاقی ذمہ داری کس پر ہے؟ کیا وہ اس عظیم منصوبے میں محض کٹ پتلیاں تھے؟ میں انہیں کٹ پتلیاں نہیں کہوں گی، لیکن ان کے عمل کا نتیجہ وہی نکلا جو اللہ چاہتا تھا۔ ان کا حسد ان کی اپنی کمزوری تھی، ان کا اپنا گناہ تھا، لیکن اس گناہ کے نتیجے میں انہوں نے جو قدم اٹھایا اس نے حضرت یوسف کو ان کے گھر سے نکال کر تقدیر کے اگلے پڑاؤ کی طرف روانہ کر دیا۔ وہ انہیں راستے سے ہٹانا چاہتے تھے، لیکن در حقیقت انہوں نے انہیں منزل کی طرف پہلا دھکا دیا۔ لیکن جس طرح وہ اپنے گناہ کو جواز دیتے ہیں، وہ انسانی نفسیات کا ایک شاہکار ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یوسف کو راستے سے ہٹا دو، وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اس کے بعد ہم نیک بن جائیں گے۔ یہ سوچ مجھے ہمیشہ حیران کرتی ہے۔ یہ کتنا جانا پہچانا انسانی رویہ ہے۔ آج بھی لوگ بڑے بڑے غلط کام اسی امید پر کرتے ہیں کہ بعد میں تلافی کر لیں گے۔ قرآن یہاں صرف واقعہ نہیں بتا رہا، وہ انسانی ضمیر کے اندر چلنے والی کشمکش دکھا رہا ہے۔ آپ انسانی کمزوری کی بات کر رہے ہیں، اور یہی کمزوری بھائیوں کو کنویں تک لے جاتی ہے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ جیسے ہی انسانی تدبیر ختم ہوتی ہے، وہیں سے اللہ کی تقدیر اپنا کام شروع کرتی ہے۔ وہ قتل کرنا چاہتے تھے، لیکن صرف کنویں میں پھینک پائے، اور اس کنویں کی تاریکی اور مایوسی کے لمحے میں اللہ کی طرف سے براہ راست تسلی آتی ہے۔ انہیں وحی کی جاتی کہ گھبراؤ نہیں، ایک دن تم ہی ان بھائیوں کو ان کی یہ حرکت یاد دلاؤ گے اور انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یہ جو اللہ کا کہنا ہے کہ وہم لا یشعرون، جبکہ انہیں شعور بھی نہ ہوگا، یہی تو تقدیر کا کمال ہے کہ وہ اپنا کام ایسے کرتی ہے کہ کرنے والوں کو خبر تک نہیں ہوتی۔ میں اللہ کی مدد سے انکار نہیں کر رہا، وہ تو ہر قدم پر آیا ہے، لیکن میرا زور اس بات پر ہے کہ یہ منصوبہ انسانی تجربات کی بھٹی سے گزر کر ہی تکمیل پاتا ہے۔ کنویں کی تنہائی، غلام بنا کر بیچے جانے کی ذلت، یہ سب تجربات حضرت یوسف علیہ السلام کی شخصیت کو مضبوط بنا رہے تھے۔ یہ صرف واقعات نہیں تھے، یہ ایک طرح سے کردار سازی کا عمل تھا۔ اگر تقدیر کو انہیں مصر کا حاکم ہی بنانا تھا تو کوئی سیدھا راستہ بھی تو ہو سکتا تھا۔ یہ تکلیف دہ راستہ کیوں چنا گیا؟ شاید اس لیے کہ قیادت صرف عہدے کا نام نہیں، بلکہ تجربے اور کردار کی پختگی کا نام ہے۔
آپ کا نقطہ درست ہے کہ کردار سازی اہم تھی، اور اسی کردار کا سب سے بڑا امتحان مصر پہنچ کر عزیز مصر کے گھر میں ہوتا ہے۔ یہ واقعہ تقدیر اور ذاتی تقوی کے تعلق کو بہترین انداز میں واضح کرتا ہے۔ جب عزیز کی بیوی انہیں گناہ کی دعوت دیتی ہے تو ان کا فوری جواب ہوتا ہے معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ میں پاک دامن ہوں، بلکہ اپنی پاک دامنی کو بھی اللہ کی پناہ سے منسوب کرتے ہیں۔ اور قرآن کہتا ہے کہ اگر انہوں نے برہان رب ہی یعنی اپنے رب کی دلیل نہ دیکھی ہوتی تو وہ بھی مائل ہو جاتے۔ یہ برہان رب کیا تھا؟ یہ وہی تقدیر کی براہ راست مداخلت ہے جو انسان کے ارادے کو مضبوط کرتی ہے۔ لیکن اگر ہم صرف اس الہی مداخلت پر توجہ دیں تو ہم کہانی کے سب سے پیچیدہ اور انسانی پہلو کو نظر انداز کر دیں گے۔ قرآن عزیز کی بیوی کی حالت کو کس شدت سے بیان کرتا ہے۔ قد شغفہا حبا، یوسف کی محبت اس کے دل کی گہرائیوں میں اتر چکی تھی۔ وہ کوئی عام مجرم نہیں ہے۔ جب شہر کی عورتیں اس پر تانا زنی کرتی ہیں تو وہ اپنی عزت بچانے کے لیے ایک محفل سجاتی ہے اور ان سب کو حضرت یوسف کے حسن کے سامنے لا کھڑا کرتی ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ کاٹ لیتی ہیں۔ پھر وہ کھلے عام دھمکی دیتی ہے کہ اگر یوسف نے میری بات نہ مانی تو اسے قید کر دیا جائے گا اور ذلیل کر دیا جائے گا۔ یہ محبت، حسد، سماجی دباؤ اور طاقت کے نشے کا ایک حیرت انگیز امتزاج ہے۔ کیا اس کی یہ انسانی اور فلاڈ شخصیت کہانی کو آگے نہیں بڑھا رہی؟ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس کا کردار کہانی کو آگے بڑھاتا ہے، سیدھا قید خانے کی طرف۔ اور یہی میرا نقطہ ہے، جو چیز بظاہر انسانی ناانصافی کی انتہا ہے، ایک بے گناہ شخص کو ایک عورت کی انا کی تسکین کے لیے قید کر دینا، وہی اللہ کے منصوبے کا اگلا زینہ بن جاتی ہے۔ قید خانہ جو انسانی تدبیر کے مطابق ذلت اور خاتمے کی جگہ تھی، اللہ کی تقدیر میں حضرت یوسف کے علم اور حکمت کے اظہار کا مرکز بن گیا۔ وہیں انہیں بادشاہ کے خواب کی تعبیر کا موقع ملا، ایک ایسا خواب جس کی تعبیر نے انہیں قید خانے سے اٹھا کر سیدھا تخت شاہی کے برابر لا کھڑا کیا۔ یہ اس بات کی بہترین مثال ہے کہ اللہ برائی سے بھلائی کیسے پیدا کرتا ہے۔ میں اس سے پوری طرح اتفاق کرتا ہوں، لیکن قید خانے میں حضرت یوسف علیہ السلام نے صرف انتظار نہیں کیا، وہ تقدیر کے رحم و کرم پر بیٹھے نہیں رہے۔ یہ وہ نقطہ ہے جہاں انسانی ارادہ اور کردار سب سے نمایاں ہو کر سامنے آتا ہے۔ انہوں نے قید کی تنہائی کو دعوت اور تبلیغ کا ذریعہ بنایا۔ اپنے ساتھی قیدیوں سے پوچھا، اَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، کیا بہت سے متفرق رب بہتر ہیں یا ایک اللہ جو سب پر غالب ہے؟ انہوں نے اپنے ماحول کو بدلنے کی کوشش کی۔ یہ ان کی پیغمبرانہ ذمہ داری تھی۔ بالکل، اور اس سے بھی بڑھ کر جب رہائی کا موقع آیا تو وہ فوراً باہر نہیں بھاگے۔ بادشاہ کا بلاوا آنے پر انہوں نے کہا، نہیں، پہلے میری بے گناہی ثابت کرو۔ ارجع الی ربک فاسألہ ما بال النسوہ، اپنے بادشاہ کے پاس واپس جاؤ اور اس سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ تھا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ یہ ایک غیر معمولی قدم تھا۔ وہ چاہتے تو خاموشی سے رہا ہو کر ایک نئی زندگی شروع کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے انصاف اور سچائی کا انتخاب کیا۔ ان کے اسی فیصلے نے بادشاہ کو ان کی حکمت و دیانتداری کا قائل کیا، اور انہیں صرف رہائی نہیں بلکہ ملک کا خزانہ اور اختیار سونپ دیا گیا۔ کیا آپ نہیں مانتے کہ یہ ان کی اپنی تدبیر، ان کا اخلاقی فیصلہ تھا جس نے تقدیر کے منصوبے کو اس کے شایان شان انجام تک پہنچایا؟ میں سمجھتی ہوں کہ ان کا کردار بے مثال تھا، لیکن میں اسے بھی الہی منصوبے کا ہی حصہ سمجھتی ہوں۔ اللہ نے انہیں وہ حکمت اور صبر عطا کیا تھا کہ وہ ایسے فیصلے کر سکیں۔ آخر میں جب ہم پوری تصویر دیکھتے ہیں، کنویں سے لے کر قید خانے تک اور پھر تخت مصر تک، تو یہ ایک ایسی حسین مالا نظر آتی ہے جس کا ہر موتی، چاہے وہ بھائیوں کا حسد ہو، عزیز کی بیوی کی سازش ہو یا قید کی ناانصافی، ایک ہی دھاگے میں پرویا ہوا ہے، اور وہ دھاگا تقدیر الہی کا ہے۔ انسانی افعال چاہے کتنے ہی طاقتور کیوں نہ ہوں، بالآخر اسی الہی مرضی کے تابع ہو جاتے ہیں۔ اور میں یہ اضافہ کروں گا کہ اس کہانی کی عظمت اس کے گہرے انسانی پہلو میں ہے۔
یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ ایمان محض تقدیر کو غیر فعال طور پر قبول کر لینے کا نام نہیں، بلکہ مشکل ترین حالات میں ناانصافی، شدید خواہشات اور مایوسی کے سامنے صحیح اور اخلاقی فیصلے کرنے کا نام ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا تقوی، ان کا صبر اور ان کی حکمت محض تقدیر کے غیر فعال کردار نہیں تھے، بلکہ وہ فعال عناصر تھے جنہوں نے الہی منصوبے کو اس کے بہترین انجام تک پہنچایا۔ تقدیر نے انہیں مواقع فراہم کیے، لیکن ان کے کردار نے ان مواقعوں کو کامیابی میں بدلا۔ بلا شبہ، اور اس کہانی کا عروج ہمیں اس وقت نظر آتا ہے جب سالوں بعد بھائی ان کے سامنے شرمندہ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ اقتدار کی کرسی پر ہونے کے باوجود انتقام نہیں لیتے بلکہ معافی کا اعلان کرتی ہیں۔ لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے۔ یہ اس صبر جمیل اور توکل علی اللہ کا عملی نتیجہ ہے جو پوری کہانی کا مرکزی پیغام ہے۔ اور یہی پیغام اس داستان کو رہتی دنیا تک زندہ رکھے گا۔ یہ ہمیں دعوت فکر دیتی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں تقدیر اور تدبیر کے اس پیچیدہ رقص کو سمجھیں۔ ہر آزمائش، ہر انسانی کمزوری اور ہر اخلاقی انتخاب ایک بڑے منصوبے کا حصہ ہو سکتا ہے، لیکن اس میں ہمارے فیصلوں کا کردار مرکزی ہے۔ جیسا کہ قرآن سورہ کے آخر میں کہتا ہے، لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةً لِأُولِي الْأَلْبَابِ، یقیناً ان کے قصوں میں عقل والوں کے لیے بڑی عبرت ہے۔